سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، گناہ ایک ایسا وبال ہے اور ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ بھی ایک خطرے کا شکار ہو جاتی ہے. انسان ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی یہ دنیاوی زندگی مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے اور آخرت میں ہمیشہ کا خسارہ تو ہے ہی ہے، لیکن انسان کی دنیا کی زندگی بھی ان گناہوں کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی دیکھنے والا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. اس بات کو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اپنے کلام کے اندر بہت اچھے طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جو تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دیکھنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. اللہ کی ذات ہے جو ہم سے اس بات کا سوال کرے گی کہ ہم گناہ کرتے تھے کیوں کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دن رات ہم پہ نعمتیں ہیں. میرے دوستوں، اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھیے کہ اگر آپ کسی مالک کے ہاں کام کر رہے ہیں، ایک بڑے فیکٹری کا ایک بہت بڑا مالک ہے، اس کے کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی کہنے پر، اس کے حکم پر آپ نہیں چلیں گے، جو اس نے چیزیں بتا دی آپ اس کے کہنے پر نہیں چلیں گے، تو آپ کو ملازمت سے نکال دے گا، وہ آپ کی تنخواہ کاٹ دے گا، وہ آپ جو اختیارات اس نے آپ کو دی ہوئی تھے وہ آپ سے چھین لے گا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آپ کو جو نعمتیں ملی ہوئی تھی وہ ساری چھین گئیں، جو آسائشیں ملی ہوئی تھی وہ ساری چھین لی گئیں، تو آپ کا کیا ہوگا، گزر بسر مشکل ہو جائے گا. تو میرے دوستو، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے جہاں کے مالک، اس پوری نظام کے مالک، دونوں جہاں کے مالک، اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیں گے ان گناہوں کی وجہ سے. تو میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. اور یہ ہے کہ جب انسان گناہوں سے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار ہم گناہ کر رہے ہیں، توبہ کر کے کیا فائدہ، پھر گناہ ہم کریں گے، پھر توبہ کریں گے. تو میرے دوستوں، توبہ ایک نعمت ہے. توبہ کی جس کو توفیق مل رہی ہے وہ کرے. اگر گناہ انسان سے ہو رہے ہیں تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کرے کہ آئندہ کوئی گناہ نہ ہو، توبہ کرے. لیکن پھر وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو آدمی پھر توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے دوستوں کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں، لیکن جہاں گناہ ہو جائے تو ہم گناہوں سے توبہ کریں. اگر پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کریں، گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کریں، لیکن توبہ کرتے رہیں. کوشش اس بات کی کریں کہ دوبارہ گناہ نہ ہو. تو میرے دوستوں، اور اس سے ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. اگر گناہ ہوتے ہیں پھر توبہ کر لے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ انسان کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انسان کی ایک دوستی ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دوست بن جائے تو وہ آدمی اس کائنات کا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، تو میرے دوستوں تو اس کو تو سب کچھ مل گیا. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اس کو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. جب انسان کے اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں تو انسان کا سب کچھ ہو گیا، سب کچھ انسان کا ہو گیا. لیکن ایک اللہ اگر انسان کے نہیں ہوئے، اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوئی، اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، تو
کچھ ہمیں نصیب نہیں ہوا، کچھ ہم نے نہیں پایا، ہماری زندگی مشکلات کا شکار رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مل گئے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ہمیں ہماری زندگی سہل ہو جائے گی، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ اللہ ہمارے ہو گئے. جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا، جو ایک تو نہیں میرا کوئی شے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح، سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى